سبسکرائب محمد عثمان آفیشیل، بیل آئیکن آل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ پوچھتا ہے کہاں جانا؟ کہا بھائی یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، یہ میرے کاغذات ہیں، یہ میرے دستاویز ہیں، میں پاکستانی ہوں، میں فلاں کو جانا چاہتا ہوں۔ وہ ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں، ادھر کے دستاویز دیکھتے ہیں، اگر کلیئر مل جاتے ہیں تو اس کو ویزا جاری کرتے ہیں، تبھی تو جا سکتا ہے۔ اس کو اقامہ، اس کا پاسپورٹ دیکھ کر اس کو ویزا جاری کر دیتے ہیں، بندہ صاف ستھرا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ ایک ویزا دنیا کا ویزا ہے، ایک ویزا خدائی ویزا ہے جو اپنا گھر کا ویزا دیتا ہے۔ جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، مال بھی رزق حلال، اس کی عبادت بھی خوشنودی کے ساتھ، رب کو راضی کرنے والے، صدقات خیرات کرنے والا، زکات ادا کرنے والا، مال و متاع کے اعتبار سے ہر قسم کے ایک جوڑی سے پاک ہونے والا، جب رب کے در پر جاتا ہے، رب کہتا ہے اب تجھے ویزا دنیا سے نہیں ملے گا، رب تجھے عرش ویزا۔ اور جب رب کی طرف سے عرش ویزا مل جاتا ہے میرے عزیزو، دنیا کے اوقات کے اعتبار سے سارے وقت ختم ہو جائے، لیکن رب نے مقدر میں لکھ دیا ہے، رب اس کو پاکستان سے نہیں دوسرے ملک سے بھی اپنے گھر پر حاضر دلواتے ہیں۔ ایسا ہوا ہے، اللہ نے ایسا کرا ہے۔ جب بندے کو رب کی طرف سے ویزا ملتا ہے، رب یوں کہتا ہے، اے بندے اب تجھے میں نے قبول کر لیا، تجھے میں نے قبول کر لیا، لیکن اب تو میرے ہاں مقبول ہو۔ جب بندہ قبول ہو جاتا ہے میرے سے، اب دیکھیں میں اور آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں، گھر پر ہے، اب نماز فرض ہے، اہم رکن ہے، اور انسان کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح انسان کے جسم کے لیے سر کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کو باقی رکھنے کے لیے نماز اسی طرح ضروری ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ایمان باقی رہے گا، اس کے اندر برکتیں آئیں گی، اور خاتمہ ایمان پر ہوگا، قبر جنت کا باب۔ تو میرے عزیزو، نماز پنج گانے عبادت، اسی طرح روزہ سالانہ عبادت، اور اسی طرح نماز جسمانی عبادت ہے، پنجگانہ، روزہ جسمانی عبادت ہے، سالانہ ہے، زکات سال میں ایک مرتبہ فرض ہے مالی اعتبار سے، اسی طرح حج بھی انسان کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے جب صاحب حساب۔ نماز عابدوں کی عبادت ہے، روزہ زاہدوں کی عبادت ہے، زکات مالداروں کی عبادت ہے، جہاد مجاہدوں کی عبادت ہے، کلمہ ذاکروں کی عبادت ہے، لیکن حج رب کے عاشقوں کی عبادت۔ اللہ رب العزت اس بات کو فرما رہے ہیں کہ تم نے جتنے بھی عبادت کی ہیں، نماز کی عبادت، روزے کی عبادت، زکات کی عبادت، جہاد کی عبادت، یہ ذکر کی عبادت، صدقات خیرات کی عبادت، اسی طرح سارے کے سارے عبادتوں کا ہم نے گلدستہ اس حج کے اندر بے کس طرح نماز پنجگانہ عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، تو ظاہر بات ہے جب بندہ حج پہ جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، نماز تو فرض ہے کہیں پر بھی معاف نہیں، اسی طرح بندہ روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو جب بندہ حج پر جاتا ہے باخبر عرفات کا سفر کرنا پڑ جاتا ہے، صفا مروا کے درمیان سعی کرنے پڑ جاتی، کعبہ کا طواف کرنا پڑ جاتا ہے، اور کبھی سوچا کہ طواف کو چھوڑ کر کسی نے کھانا کھایا؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ روزے جیسی عبادت آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح زکات ہماری عبادت کے سال میں ایک مرتبہ ہے، آپ جب حج پر جا رہے ہو مال لگا کے جا رہے ہو، کیا زکات کے مالداری کی عبادت اس میں پائی گئی، جہاد یہ مجاہدوں کی عبادت ہے، لیکن دیکھیں اس کے اندر مجاہدہ ہے، یہ کیسا مجاہدہ ہے؟ جب آپ نے احرام باندھ لیا، اب آپ غسل نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، خارج کر سکتے ہو اس اعتبار سے کہ بال نہ گرے، بال
نہ گرے. اگر خارش کرتے ہوئے بال گر گیا سر کا یا داڑھی کا ایک دم واجب ہوتا ہے. دم بولتے بکری, ایک بکری سیوا کرنے پڑتا ہے. اب مجاہد جب دشمن کے سامنے کھڑے ہو ہر طرح سے مشرقاً مغرباً شمالاً جنوباً عرشاً فرشاً دائیں بائیں سب طرح سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھتے نہیں رکھتے کہ بھئی دشمن حملہ نہ کر لے. جب بندہ احرام کے اندر آ جاتا ہے کہ ہر طریقے سے انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے کہ اس سے جرم نہ ہو جائے دم بھاگ. تو میرے عزیزوں اللہ رب اسی بات کو کہنے کہ ہر اہم رکن ایسا ہے کہ نماز جیسی عبادت کا حسن اس میں, ذاکروں کا ذکر اس میں, زکات کا مال اس میں, جہاد کا مجاہدہ اس میں. اسی وجہ سے کہا ہے باقی باتیں اپنی جگہ پر ہے لیکن حج نام ہے رب سے عشق کرنے کا, کلندرانہ فقیرانہ. اللہ کے سامنے جب ہم جاتے ہیں, اب مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو ویزا مل گیا, ویزا ملنے کے بعد مجھے اور آپ کو ٹکٹ مل گئی اور تاریخ کا پتہ دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو آپ نے یہاں پر پہنچنا ہے, تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے ویزا ملنا یہ بھی نعمت سے خالی نہیں ہے, یہ بھی نعمت سے خالی نہیں ہے. اللہ نے قبولیت کی نظر سے دیکھا ہے تو اپنا گھر کا ویزا جاری کیا. ورنہ بتیرے ایسے ہیں, دنیا دار دیکھے ہیں, پوری دنیا گھومی ہے لیکن اللہ کی طرف سے ان کو شرط قبولیت نہیں ہوئی تو اللہ کے گھر کا دیدار حج نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے. تو میرے عزیزوں جب ویزا مل گیا, ویزا ملنے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے, اللہ اس بات کو فرما رہے ہیں, اے لوگوں, اے ایمان والو, اے میرے در کے فقیروں, اے میرے در کے عشق کے اندر ڈوبے ہوئے ہو, میری محبت میں, میری محبت سے لبریز ہوئے لوگوں, سب سے پہلے جب آپ نے گھر سے چلنا ہے تو اللہ فرما رہے پاکستانی لباس بھی اپنے پاکستان میں چھوڑ دے, انڈیا والا لباس انڈیا میں چھوڑ دے, امریکہ کا لباس امریکہ میں چھوڑ دے. اگر بادشاہ ہے تو کلہ اور تاج بادشاہ کو اپنے گھر پر رکھ کرا. جب تو اپنے گھر رب کے پاس آ رہا ہے تو اپنے رب کے پاس تو فقیر بن کے آج وہ لباس پہن کر آ جو رب چاہا وہ کیا ہے, احرام کی چاہا. سب سے پہلے لباس کی کرتے, لباس کی کرتے کہ ہاں جب تبدیلی ہو جاتی ہے, بادشاہ کا کلہ بادشاہ, جاگیر کا تاج وہ جاگیر کے, پاکستان کا پاکستان کا, جس کا بھی جو ملک کا لباس ہے اسی کے. جب رب کے گھر پہ آ رہا ہے تو جو رب کے رات دو انسلے چادریں وہ اوڑھ کر تو چل, جب چلے گا میرے سے اب پہلے پہلے کلمے کے لباس کی تبدیلی. دوسرے نمبر پہ میرے عزیزوں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ مزاج کی تبدیلی بھی کرو. اس کی تبدیلی مزاج کی تبدیلی. دنیا کے اندر رہے, بادشاہ کے چرچے سنے, بادشاہ کے گن گانے لگے, ایم پی کے سنے اس کے گن گانے لگے, اپنے بڑیروں کے سنے ان کی تعریفات کرنے لگے. رب نے یہ کہا یہ تاریخ بھی اپنے گھر رکھ, یہ ساری دنیا کی محبت کو اپنے گھر رکھ. جب تم میرے گھر پر آ رہا ہے تو پہلا مزاج تبدیلی یہ ہوگی لبیک اللہم لبیک لا شریک. اس طرح یہ پڑھنا واجب ہے, اس کو تلبیہ بولتے ہیں. اس تلبیہ کا پڑھنا کیا ہے, احرام کے ساتھ باندھنا, احرام کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا واجب, اور پھر اسی کو پڑھنا لبیک اللہم لبیک. میرے عزیز ایک عام تو اسی بات ہے, اگر ہم سجدہ اللہ کو کریں تو یہ قابل قبول ہے, اگر غیر اللہ کو کریں تو یہ اللہ کا قابل قبول نہیں. کوئی بھی عبادت ہے, اگر ہم سجدہ خیرات کر رہے ہیں لوگوں کے ہاں واہ واہ کرنے کے لیے قابل قبول, زکات دے رہے لوگ کہیں گے یار اچھا آدمی دیندار زکات ادا کرتا ہے, تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی رضا مقصود نہ ہو. روزہ رکھ رہے اللہ کی رضا کے, یوں نہ کہ بھئی لوگ بھی کہتے ہیں یار ماشاءاللہ روزے دار ہے, حج کر رہے ہم اللہ کے لیے. تو میرے دل ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں, لیکن جب حج کی جو ایک نعمت اللہ ہمیں یہ عبادت جو دے اس کے اوپر جب غور کرتے ہیں تو غور کرنے سے لبیک اللہم لبیک ایک بات قابل غور سامنے آ رہی ہے